بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو دوم باب العول ہے، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مخرج نمبر 12 اور مخرج 24 کا عول پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وَأَمَّا اِثْنَا عَشَرَ فَهِيَ تَعُولُ إِلَىٰ 17 وِتْرًا لَا شَفًا وَأَمَّا 24 فَإِنَّهَا تَعُولُ إِلَىٰ 27 عَوْلًا وَاحِدًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمِنْبَرِيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةٌ وَبِنْتَانِ وَبَوَانِ وَلَا يُزَادُ عَلَىٰ هَٰذَا إِلَّا عِنْدَ ابْنِ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنَّ عِنْدَهُ تَعُولُ إِلَىٰ 31۔ یہ اصل میں عبارت تھوڑی سی اضافی ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ کاٹ دی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بہرحال 12 مخرج اس کا عول 17 تک آتا ہے طاق عدد میں نہ کہ جفت، اور بہرحال 24 اس کا عدد 27 تک آتا ہے ایک ہی عول، جیسا کہ مسئلہ منبریہ میں ہے، اور وہ بیوی اور 2 بیٹیاں اور والدین ہیں، اور اضافہ نہیں ہوگا اس پر، مگر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کے نزدیک اس کا عول 31 تک آتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا کہ 7 مخارج میں سے 3 مخرج ایسے ہیں جن کا عول آتا ہے۔ وہ 3 مخرج میں سے ایک مخرج ہے 6، اس کا عول 10 تک آتا ہے، طاق عدد میں بھی آتا ہے، جفت عدد میں بھی آتا ہے۔ ساری کی ساری مثالیں میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا چکا ہوں۔ اور جو دوسرا عدد ہے جس کا عول آتا ہے وہ دوسرا عدد ہے 12۔ 12 کے عول کے بارے میں آپ اصول سمجھ لیں کہ 12 کا عول 17 تک آتا ہے، لیکن طاق عدد میں آتا ہے، جفت عدد میں اس کا عول نہیں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 12 کا عول 13 آ سکتا ہے، 12 کا عول 15 آ سکتا ہے، 12 کا عول 17 آ سکتا ہے، 12 کا عول 14 نہیں آ سکتا ہے، 12 کا عول 16 بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اور جو تیسرا عدد ہے وہ ہے 24۔ 24 کا صرف ایک ہی عول آتا ہے، اور وہ عول آتا ہے 27، جیسا کہ مسئلہ منبریہ کے اندر ہے۔ مسئلہ منبریہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ 24 کا عول 31 بھی آتا ہے۔ 12 مخرج کا عول 17 تک آتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پہلی مثال میں یہاں پر ہمارے پاس میت ہے ظفر، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، 2 اس کی حقیقی بہنیں ہیں، اور ایک اس کی اخیافی بہن ہے۔ میت کی یہاں پہ چونکہ اولاد نہیں ہے، لہذا بیوہ کو ملے گا ربع، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو ملے گا ثلثان، اور ایک اخیافی بہن ہے، ان کو ملے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں ربع یہ ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو چکا ہے، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ باب کے اندر مسئلہ بتا چکا ہوں۔ اس صورت میں مسئلہ نکلے گا 12 سے۔ 12 سے مسئلہ نکلا۔ اب 12 کا ربع ہوتا ہے 3 آپ نے دے دیا بیوہ کو، اور 12 کا ثلثان ہوتا ہے 8 دے دیا آپ نے حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا سدس ہوتا ہے 2 دے دیا آپ نے اخیافی بہن کو۔ لیکن جب آپ ان کو ٹوٹل کرتے ہیں تو ٹوٹل کرنے میں یہ 12 نہیں بنتے بلکہ 13 بنتے ہیں۔ 8 اور 2 10 اور 3 13، تو 13 کے ساتھ اس کا عول آ جائے گا۔ تو جو مخرج 12 تھا، 12 کا جو مخرج ہے یہ تنگ پڑ گیا ہے، لہذا ہم نے 12 کے مخرج کو بڑھا کر 13 کر کے ہم نے اس کا عول کر دیا ہے، تاکہ ورثاء میں حصے برابر تقسیم ہو جائیں۔ دوسری مثال دیکھیں، میت ہے یہاں پر شہیر، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، اس کو ملے گا ربع، کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے۔ 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلث۔ مسئلہ یہاں پر بھی 12 کے ساتھ آئے گا، کیونکہ ربع یہ قسم دوم میں ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو گیا ہے، لہذا مسئلہ آپ لے کر آئے 12 سے۔ 12 کا ربع 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، اور 12 کا ثلثان 8 دے دیا آپ نے حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث یعنی 4 دے دیا آپ نے اخیافی بہنوں کو۔ اب آپ ان کو جمع کریں، 8 اور 4 12 اور 3 15 ہو رہے ہیں، تو چونکہ حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہے، لہذا عول ہم یہاں پر 15 کر دیں گے، تو اس کا عول 15 آ جائے گا۔ 15 میں سے 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، اور 15 میں سے 8 دے دیں گے آپ حقیقی بہنوں کو، اور 15 میں سے آپ 4 دے دیں گے اخیافی بہنوں کو۔ اگلی مثال دیکھیں، میت ہے یہاں پر ہمارے پاس شاہد، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، اس کو مل جائے گا ربع، 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلثان، 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلث، اور ایک والدہ ہے، اس کو مل جائے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں، قسم اول میں سے ربع قسم ثانی کی تینوں کے ساتھ جمع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہاں پر بھی 12 کے ساتھ آئے گا۔ 12 کا ربع 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، 12 کا ثلثان 8 دے دیا آپ نے حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث 4 دے دیا آپ نے اخیافی بہنوں کو، اور 12 کا سدس 2 دے دیا آپ نے والدہ کو۔ اب ان کو جمع کریں، 2 اور 4 6، 6 اور 8 14، 14 اور 3 17، حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہے، لہذا ہم یہاں پر عول لے آئیں گے 17۔ اب ان تینوں مثالوں میں دیکھیں، 12 مخرج کا عول 17 تک آ رہا ہے، اور طاق عدد میں آ رہا ہے، جفت میں نہیں آ رہا۔ اس مثال میں 13 کے ساتھ عول آیا ہے، یہ بھی طاق ہے۔ اس مثال میں 15 کے ساتھ عول آیا ہے، یہ بھی طاق ہے، اور اس مثال میں 17 کے ساتھ عول آیا ہے، یہ بھی طاق عدد ہے۔
اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ 12 اس کا اول 17 تک آتا ہے وطرن تاک عدد میں لا شفعن نہ کے جفت عدد میں۔ 24 مخرج کے بارے میں نے آپ کو اصول یہ بتایا تھا کہ جمہور کے نزدیک 24 مخرج کا اول صرف اور صرف ایک آتا ہے اور وہ 27 آتا ہے۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیں، میت ہے یہاں پر کریم، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں۔ اب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ملتا ہے ثلثان۔ اب یہاں پہ چونکہ میت کی اولاد ہے لہذا بیوہ کو آپ دیں گے سمن، اور والد کو ملے گا یہاں پر سدس، اور والدہ کو بھی ملے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے سمن، قسم ثانی کے ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو گیا ہے۔ مسئلہ یہاں پر آئے گا 24 سے۔ 24 کا سمن 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، 24 کا ثلثان 16 دے دیا آپ نے 2 بیٹیوں کو، اور 24 کا سدس 4 دے دیا آپ نے والد کو، اور 24 کا سدس 4 دے دیا آپ نے والدہ کو۔ اب ان کو جمع کریں، 4 اور 4 8، 8 اور 16 24، 24 اور 3 27۔ حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہو گیا ہے، لہذا ہم اس کا اول لے آئیں گے 27۔ تو 27 اول آ جائے گا، تو پھر 27 میں سے 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، 27 میں سے 16 دے دیں گے آپ 2 بیٹیوں کو، 27 میں سے 4 دے دیں گے والد کو، اور 27 میں سے 4 دے دیں گے والدہ کو۔ اس طریقے سے 27 یہاں پہ پورے ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اصول بتایا تھا کہ 24 مخرج کا اول صرف ایک ہی آتا ہے اور وہ اول آتا ہے 27۔ 24 کا مخرج ہم نے 27 اول نکالا ہے، اس مسئلے کو مسئلہ منبریہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے منبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ کے اندر ہی قافیے کے اندر جواب دیا تھا۔ سائل نے دریافت کیا تھا کہ مذکورہ بالا صورت کے اندر جب آپ نے 27 میں سے سمن آپ بیوہ کو دے رہے ہیں تو بیوہ کا سمن تو 24 میں سے بنتا ہے، 27 میں تو سمن نہیں بنتا، تو اس پر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو اب اس کا سمن 8واں حصہ ہے، یہ اب 8واں حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ 9واں بن چکا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے جو 3 حصے ہیں یہ 24 میں سے اگر آپ دیکھیں گے 3 حصے تب تو یہ سمن بنتا ہے، لیکن 27 میں سے اگر آپ 3 حصے دیتے ہیں تو یہ سمن 8واں حصہ نہیں بنتا ہے بلکہ یہ 9واں حصہ بنتا ہے۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ خطبہ دے رہے تھے، منبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، اسی وجہ سے اس مسئلے کو مسئلہ منبریہ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال 24 اس کا اول 27 آتا ہے، اول واحدہ صرف ایک ہی اول آتا ہے، کما فی المسألۃ المنبریہ، جیسا کہ مسئلہ منبریہ میں ہے، اور اس میں ایک بیوہ ہوتی ہے، 2 بیٹیاں اور والدین ہوتے ہیں۔ وَلَا يُزَادُ عَلَى هَذَا إِلَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ۔ دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ 24 مخرج کا اول صرف اور صرف 27 ہی آتا ہے، 27 سے بڑھتا نہیں ہے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک 24 کا اول 31 بھی آتا ہے۔ اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق ایک مثال دیکھ لیں، اور جمہور علماء جو اسے اختلاف کرتے ہیں اس اختلاف کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میت ہے یہاں پر نصیر، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے اور ایک کافر بیٹا ہے، والدہ ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں۔ اب یہ جو کافر بیٹا ہے یہ تو ہوگا محروم، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق بیٹا محروم ہونے کے باوجود یہ جو بیوہ ہے بیوہ کا حصہ کم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لہذا چونکہ یہاں پہ میت کی اولاد موجود ہے، اب میت کی اولاد ہونے کی وجہ سے جو بیوہ ہے بیوہ کا حصہ ربع نہیں ہوگا بلکہ سمن ہوگا، یہ فرمان ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ والدہ کو مل جائے گا سدس، اور حقیقی 2 بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سمن، قسم ثانی کے سدس، ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، مسئلہ آ جائے گا 24 سے۔ 24 کا سمن 8واں حصہ یہ بنتا ہے 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، اور بیٹا وہ تو ہے محروم، اور والدہ کو مل جائے گا سدس 6واں حصہ، یہ ہو گئے 4، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث۔ اب ان سب کو جمع کریں، 8 اور 16 24، 24 اور 4 28، 28 اور 3 31۔ حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہے، لہذا ہم مخرج کو بڑھا کر 31 کر دیں گے، تو یہ 31 اول آ جائے گا۔ 31 میں سے 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، اور 31 میں سے 4 دے دیں گے آپ والدہ کو، 31 میں سے 16 دے دیں گے آپ 2 حقیقی بہنوں کو، 8 آ جائیں گے دونوں کو، اور 31 میں سے 8 دے دیں گے اخیافی بہنوں کو، 4 دونوں کو آ جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق، ان کے نزدیک کافر غلام بیٹا محروم تو ہوتے ہی ہیں، محروم ہونے کے باوجود یہ دوسرے کے لیے حاجب نقصان بن جاتے ہیں۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے، بیٹا یہ خود تو محروم ہے، لیکن خود محروم ہوتے ہوئے اس نے جو بیوہ ہے بیوہ کا حصہ ربع سے کم کر کے سمن کر دیا ہے، لیکن یہ مسئلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ جمہور فقہا اور حنفیہ کے نزدیک اس مسئلہ میں جو مخرج ہے وہ 12 بنے گا اور اس کا اول 17 آئے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پر جو زوجہ ہے، زوجہ کو ہم سمن نہیں دیں گے بلکہ ہم ربع دیں گے۔
بیٹا محروم ہے، بیٹا محروم ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہ کالعدم ہے، اس نے بیوہ کا حصہ ربع سے کم کر کے ثمن نہیں کیا ہے، یہ جمہور فقہا فرماتے ہیں۔ باقی سارے کا سارا حصہ ویسے ہی ہے، والدہ کو مل جائے گا سدس، حقیقی بہنوں کو مل جائے گا ثلثان اور اخیافی بہنوں کو مل جائے گا ثلث۔ اب یہاں پہ قسم اول میں ربع، قسم ثانی کی سدس، ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، مسئلہ آ جائے گا 12 کے ساتھ۔ 12 کا ربع 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، اور 12 کا سدس 2 دے دیں گے آپ والدہ کو، اور 12 کا ثلثان 8 دے دیں گے آپ حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث 4 دے دیں گے آپ اخیافی بہنوں کو۔ اب ان کو جمع کریں، 8 اور 4 12، 12 اور 2 14، 14 اور 3 17۔ اس مثال کے اندر جو اول نکلے گا جمہور فقہا کے نزدیک وہ 17 کے ساتھ اول آئے گا۔ یہ والا مسئلہ جمہور فقہا کے نزدیک درست نہیں ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ ولا یزاد علی ھذا، اضافہ نہیں کیا جائے گا اس پر۔ جو 24 مخرج ہے اس کا اول 27 ہی آئے گا، اس کے اوپر اضافہ نہیں کیا جائے گا، سوائے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، ان کے نزدیک اس کا اول 31 تک آتا ہے۔